إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تمام تعریفیں حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی کائنات کو چلاتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے اختیارات ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور ہم سب کو شر سے، فتنوں سے آگاہ کیا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانفال کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے واتقوا فتنہ، بچو تم فتنہ سے، بچو تم اس فتنہ سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو کہ تم میں سے صرف خاص کوئی نہیں پہنچے گی، یعنی سب پر فتنے آئیں گے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں پہلی بات بتائی گئی کہ اے لوگوں، تم سب اپنے آپ کو فتنے سے بچاؤ، خود بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اور دوسری بات بتائی گئی کہ جب فتنے آتے ہیں تو اس میں گنہگار ہی نہیں بلکہ سارے لوگ اس فتنے کے زد میں آ جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی، نیک لوگ بھی اس آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش جو آتی ہے یہ قسم کا عذاب ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سب کو آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، چار جانب فتنہ ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ آدمی کا ایمان اور اسلام کو بچانا بہت بڑا چیلنج ہے۔ فتنہ کا مطلب یہی ہے کہ دین اور ایمان کے راستے میں خطرہ ہو، دین اور اخلاق کے معاملے میں انسان کے لیے چیلنجز بن جائے، ایمان اور دین کی حفاظت کرنے میں آدمی کو خطرہ بن جائے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ہر اس فتنہ کو آگاہ کیا جس فتنے سے آدمی کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، جس فتنے میں پڑھ کر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مثالوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے واضح کیا. کہا کہ فتنے تمہارے پاس رات کی تاریکی کی طرح آئیں گے، ٹکڑیوں کی طرح آئیں گے، آدمی کو پتہ نہیں چلے گا. جیسے رات کے اندھیرے میں آدمی کچھ نظر نہیں آتا، ویسے فتنے تمہارے پاس آئیں گے. کبھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے قطروں کی طرح فتنے تمہارے پاس آئیں گے. جب بارش پڑتی ہے تو سب جگہ پر وہ بارش کے پانی پہنچتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے تمہارے گھروں میں، تمہارے اندر داخل ہو جائیں گے. کبھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنے حصیر کی گاڑیوں کی طرح پے در پے بیک ٹو بیک تمہارے پاس آئیں گے. جب حصیر کے گاڑی نکالتے ہیں تو کیسے دوسری تیسری گاڑی ایک ساتھ لائن سے نکل جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ویسے ترتیب کے ساتھ، تیزی کے ساتھ فتنے تمہارے پاس آئیں گے. اسی لیے کہا کہ جب ایسے فتنے آ جائے تو حالت کیا ہوگی؟ کہا کہ بادروا بالاعمال، اس لیے تم کیا کرو اے لوگوں، عمل میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے عمل میں آگے بڑھو، اچھے کام کرو، نیکی کی کام کرو. بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما، رات کی اندھیری کی ٹکڑیوں کی طرح فتنے تمہارے پاس آئیں گے. اس وقت کیا حالت ہوگی؟ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے انسان کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اتنی حالت خراب ہو جائے گی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دین کا سودا کر دے گا دنیا کی خاطر، دین کو بیچ دے گا، اسلام کو بیچ دے گا دنیا کی خاطر. سبحان اللہ، کیا سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج جیسے کچھ حالات ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنا ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے، دین کو بیچنے کے لیے تیار ہے، اس کے سامنے دنیا ہے، اس کے سامنے بس لالچی ہے، حرص و ہوس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خالق و کائنات پر یقین نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہے، اس لیے کہ ایسا انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو فتنہ قرار دیا، تو اس میں سے ایک چیز کہا کہ عورت بھی ایک فتنہ ہے. دیکھیے، عورت کبھی بھی کسی کے لیے بھی کسی بھی وقت بھی فتنہ بن سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے امت کے مردوں کو میرے بعد عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. جب عورت اپنے حسن جمال کا اظہار کرنے لگتی ہے، جب عورت اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے لگتی ہے، بے شرم ہو جاتی ہے، بے حیا بن جاتی ہے، اور حجاب کا انتظام نہیں کرتی، حجاب پر لازمی اختیار نہیں کرتی، اور گھر میں رہنے کو اپنے آپ کو غلامی سمجھتی ہے، اور وہ آزادی کے نام سے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے سامنے، پبلک کے سامنے اپنے حسن و جمال کا اظہار کرتی ہیں، ایسی ساری عورتیں فتنہ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت آزمائش ہے امت کے مردوں کے لیے میرے بعد. حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی کا ایمان کب پھسل جائے پتہ نہیں چلتا، کہ جس مرد کو، جس جوان کو بہت ساری چیزوں میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن عورت کی آزمائش میں کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں، کتنے لوگ پھنس جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قرار دیا. اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ ساری عورتیں فتنہ ہیں. وہاں پر اللہ کے نبی سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی پابندی نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پابندی نہیں کرتی، نتیجے میں وہ رب کے خلاف جاتی ہے، اور جب اپنے حسن جمال کا اظہار کرتی ہے تو ایسی عورتوں کو فتنہ قرار دیا گیا. اولاد کو فتنہ کہا، قرآن نے بھی کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا کہ تمہاری دولت بھی، اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہیں. بچے کو لاڑ پیار دے کر اور اس کی تربیت نہ کرنا، اور اس کو لاڑ پیار میں اس کی ہر خواہش کو، ہر ارمان کو پورے کرنا، جو غلط کرتا ہے اس کو بھی دیکھ کر خاموش رہ جانا، غلط کو بھی صحیح کہتے ہوئے اس بچے کے ارمان کو پوری کرتے ہوئے آخر میں پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی. اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں، اور آدمی کو اتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے، کسی بھی چیز میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا. اولاد کے بگڑ جانے پر، اولاد کے ہاتھ سے نکل جانے پر، جب ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ اور خاندان کے لیے بے عزتی کا ذریعہ بن جائے تو بہت بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. ایسی ساری اولاد کو قرآن نے فتنہ کہا جو اولاد کے بے دین ہے، جو دین سے نکل گئی ہے اور اس کے پاس تربیت نہیں ہے اور اس کے پاس دینداری نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو اس معاملے میں بڑی تکلیف ہوئی تھی، جبکہ ان کا ایک بیٹا بگڑ گیا تھا.
کافروں کے ساتھ تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اللہ سے سفارش کی، اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ تو عذاب سے بچا لے۔ یہ کہا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، جس بچے کے بارے میں تو سفارش کر رہا ہے یاد رکھ یہ تیری اولاد نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا عمل نہیں ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تو نصیحت کرتا ہوں ایسے سوال مت کر ورنہ تو نادانوں میں سے ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں وہ نہیں سوال کروں گا جو مجھے نالج نہیں ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام کو اتنا بڑا سامنا کرنا پڑا، تو اولاد کے بگڑ جانے پر باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، خاندان والوں کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ حقیقت میں اولاد نعمت ہے اپنی جگہ پر سبحان اللہ، لیکن جب بگڑ جائے تو اولاد آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گی۔ قرآن نے اولاد کے ساتھ مال کو بھی فتنہ قرار دیا گیا۔ حلال طریقے سے جو مال کماتے ہیں، جائز طریقے سے جو مال جمع کرتے ہیں، یہ ساری دولت انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے، آخرت میں بھی جنت تک جانے کا ذریعہ۔ ایسی دولت اگر آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، لوگوں کو ٹھکا کر، ڈبا کر، قرضے لے کر، بہن بھائیوں کے وراثت کو ہڑپ کرتے ہوئے، دوسروں کی جائیداد قبضہ کرتے ہوئے، دولت جمع کر کے خبر کے حوالے ہو گئے، خبر بھی برباد، حشر بھی برباد۔ ایسی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اے میری امتیوں۔ کس بات کا ڈر ہے؟ کہ مجھے دولت کے بارے میں مجھے ڈر ہے، کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم فقر و فاقہ میں پڑ جاؤ گے، مجھے ڈر یہ ہے کہ مال کی فتنے میں تم لوگ پھنس جاؤ گے، پڑ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری وسعت عطا کی، دنیا کے خزانے دے دیے، تمہارے پاس بھی بہت سارے خزانے دنیا بھر کے آئیں گے، لیکن تم اس دولت کے چکر میں خود کو ہلاک کر لو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی آگاہ کیا تھا۔ حقیقت میں کتنی جائیداد، کتنی دولتیں آج مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی جمایا ہے، کمایا ہے، بینک بیلنس میں کے طور پر رکھا ہے، گھر بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں سوچنے کی بات ہے کہ واقعتاً حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو نعمت ہے، اگر حرام ہے تو مصیبت ہے، آزمائش ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وقتی طور پر خوشی آپ کو حاصل ہوگی، لیکن آپ کا مستقبل برباد ہونے والا ہے، بے سکون کی زندگی گزارنے والے ہیں، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر، آخرت میں آپ پچھتانے والے ہیں اگر آپ نے غلط طریقے سے مال جمع کیا، کمایا، اس کو استعمال کیا ہو تو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اور بھی چیزیں بتائے، کہا کہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے آئیں گے، کہا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھانے کا مطلب علماء کو اللہ اٹھا لے گا، بڑے بڑے علماء، جید علماء، اکابر علماء، جن سے امت کو فائدہ ہے، جن کو امت سے بہت خیر ہے، ایسے بڑے بڑے علماء کو اللہ اٹھا لے گا قیامت کے قریب۔ اور فرمایا کہ زلزلے زیادہ ہوں گے، کثرت سے زلزلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دکھاتا ہے اپنے نظروں کے سامنے کیا کیا چیزیں حدیث میں ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اپنی لائف میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ زلزلے کی بات کیا ہے کہ کس قدر ایک مہینے میں اطراف اکناف کنٹری میں بہت سارے زلزلے کی جھٹکے اور اس کی خبریں ہم سنتے بھی ہیں، یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زلزلے زیادہ ہو جائیں گے، قتل زیادہ ہو جائیں گے، مرڈر زیادہ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی ابتدائی دور میں اللہ نے برکت رکھی، اور آخر ایسے دور آئیں گے جو بہت ہی شر ہوں گے، فساد ہوں گے، فتنے ہوں گے۔ اسی لیے کہا ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہت برا زمانہ ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ فتنے ہم دیکھتے ہیں آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، چار جانب سے انسان کے نظروں کے سامنے فتنے ہیں۔ ایمان کو بچانا
دین کی حفاظت کرنا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، ایسے موقع پر ہم لوگوں کو فتنہ کیا ہے، ہم کو کیسے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ فتنے کی بات کہیں، شرک سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شرک و بدعت و خرافات ایک ایسا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، رب کی دی ہوئی ساری چیزیں، حتیٰ کہ جان بھی رب کی دی ہوئی ہے، دولت بھی رب کی دی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ کا کھاتے ہیں لیکن کسی اور کے گاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کے بجائے غیروں کے سامنے مشرکین بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں اللہ ہم اپنی جگہ پر شرک میں ملوث رہیں گے۔ نام کے مسلمان آج بہت زیادہ ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یاد رکھو کہ اصل میں وہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم سوچیں کہ کہاں کہاں شرک ہے، گھروں میں شرک ہے، ہمارے خاندان میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ اللہ حفاظت کرے، کیا کیا شرک کے مناظر ہیں، کیا کیا شرک کے مظاہر ہیں، طغروں کی شکل میں، تعویذوں کی شکل میں۔ میں کتنا بتاؤں اس بارے میں کہ بہت عظیم فتنہ اس معاملے میں، مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ میرے بندے میں سارے گناہ کو معاف کرنے کے تیار ہوں، لیکن تو شرک کی حالت میں مر کر میرے سامنے آ کر کھڑا رہے گا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا لئن اشرکت، اے محمد اگر تم بھی شرک کرو گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بڑے فتنے سے مجھے اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے۔ ارتداد کا فتنہ، اللہ حفاظت کرے، ہماری مسلم لڑکیاں، مسلم گھرانے کی بچیاں کس قدر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کو بیچ رہے ہیں، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بھاگ کر اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نہیں دو نہیں، سب وہ مثالیں ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، علاقے میں بھی کتنی ایسے مثالیں ہیں، کتنی ایسے خبریں ہیں جو اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں فرار ہو کر کافروں کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہوئے دین کا سودا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت عجیب مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ کون بتانے والے، کہاں ہیں ماں باپ ان کی تربیت کرنے والے؟ اتنی ڈھیل، اتنا لاڑ، اتنا پیار، یہاں تک کہ ایمان سے نکل جائے، اسلام سے نکل جائے، خاندان کی بدنامی کا ذریعہ بنے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ بہت عظیم فتنہ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے خاص کر کے اپنی بچیوں کی خاص تربیت کریں، ان کو دین بتائیں، ان کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ کریں اور ان کو بتاتے رہیں، ورنہ فتنے کب اچک لے کس کو پتہ نہیں اس بات کا۔ عشق و محبت میں پڑھ کر بھی آج بہت بڑی تعداد نوجوان لڑکے لڑکیوں کی مسلم عشق و محبت میں پڑھ کر بھی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کس قدر بدنامی ہونے والی ہے، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری اس حرکت سے ہمارے ماں باپ کو کس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، خاندان کی بدنامی ہوگی، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں عشق و محبت کا فتنہ ایسا ہے جو خاندان کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا اے عشق تو نے اکثر اوروں کو ڈھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا۔ اے عشق، جس گھر سے بھی تو نے سر اٹھایا تھا وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے گھر والوں کو تو نے برباد کر کے چھوڑا۔ اسی لیے اس معاملے میں نوجوانوں کو خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فضیلت بتائی جوانوں کی، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک نوجوان لڑکا ہے، لڑکی ایسے بھی ہیں جس کے سامنے غلط کام کے، بے حیائی کے کام کرنے کے چانسز ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف سے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ قیامت دن اسے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے۔ یہ فضیلت ایسے ہی نہیں رہی ہے، بہت بڑا چیلنج ہے آج کے نوجوانوں کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ زندگی برباد ہو جاتی ہے، تعلیم میں پیچھے ہو جاتے ہیں، کیریئر فنا ہو جاتی ہے، ماں باپ کی ارمانیں، خواہشات سب بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں کہ شادی کرانے کی، فلاں جگہ میں
فلاں موقع پر، لیکن ساری ارمانیں، ساری خواہشات غلط حرکت سے برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس فتنے کو سمجھو کہ جوانی کے جوش میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، زندگی میں ہم نے کتنی بڑی خطائیں کی ہے، بعد میں انسان کو افسوس کرنا پڑتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر ہم فتنے کی بات کہیں تو موبائل کا ذکر کے بغیر ہماری بات ادھوری ہو جائے گی۔ حقیقت میں موبائل بھی ایک نعمت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ چاقو سے آپ فروٹس بھی کاٹ سکتے ہیں، ترکاری بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اسی چاقو سے آپ کسی کا مرڈر بھی کر سکتے ہیں، تو استعمال پر ڈیپینڈ ہے۔ لیکن آج موبائل کو بہت زیادہ لوگ غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، شر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ بچوں کو ایسے ایسے موبائل دلا دیتے ہیں اور نیٹ پیک داخل دلا دیتے ہیں، اور وائی فائی کے ذریعے سے انہیں بہت زیادہ اوقات سوشل میڈیا میں رہنے دے دیتے ہیں، اور یہ لڑکا فیس بک کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کس قدر اجنبی لڑکیوں سے، اسی طرح مسلمان لڑکی اجنبی مردوں سے چیٹنگ کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے۔ غیر شادی شدہ چھوڑو، شادی شدہ کی کتنے کیسز ایسے ہیں، شادی ہو کر بھی، اولاد رکھ کر بھی کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو چیٹنگ کرتی ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو شادی کے بعد بھی ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، گھر کو تباہ کرتی ہے، میاں بیوی کی زندگی کو تباہ کرتی ہے سوشل میڈیا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے مجھے اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو خاص اس پر دھیان دیں اور ان کو سمجھائیں کہ موبائل کا کیسا استعمال کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ حفاظت کرے کہ بند کمرے میں، تنہائی میں کیا کیا لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، کیا کیا لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، کیا کیا لوگ نعوذ باللہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گھر گھر میں فتنہ داخل ہو چکا ہے، ہر گھر میں فتنہ داخل ہے، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورتیں، ساری چیزیں اس چیز میں ملوث ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ احساس کرو کیسے ہمارے اخلاق کو یہ میڈیا برباد کر رہی ہے، کیسے یہ عورتوں کی زندگی کو یہ سیریل برباد کر رہے ہیں، کیسے انسان کی زندگی میں میریٹل لائف کو یہ ڈیمیج کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچیں گے تو چوکنا رہ جائیں گے، کس قدر یہ فتنہ ہے ہمارے گھروں میں۔ اس کا صحیح استعمال پر خاص دھیان دیں، موٹیویٹ کریں، اور غلط استعمال انسان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اس بات کا خاص دھیان دینے کی بالکل ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے فتنے ایسے ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے تو عصر کی نماز بھی ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، لیکن مجھے اور آپ کو ہمیشہ سے ان فتنوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے۔ میں نے چند ذکر کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور کون کب کس فتنے میں مبتلا ہو جائے ہم کہہ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ ہم سب کو فتنے سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے میرے صحابہ، اللہ سے فتنے سے پناہ طلب کرو، جو ظاہری فتنہ ہو، باطنی فتنہ ہو، سب فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے کہا، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ کہ رسول، ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں بچا لے ظاہر فتنے سے، باطن فتنے سے۔ خوب دعا کرتے رہو اللہ رب العالمین سے۔ اسی لیے تشہد میں بھی جو ہم دعا کرتے ہیں تحیات میں، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہ دنیا اور زندگی اور موت کے فتنے سے تو ہمیں بچا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھایا تھا کہ اے اللہ، اگر تو وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً، اللہ تو اگر کسی قوم کے ساتھ آزمائش کا ارادہ کرے، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِينَ، اللہ ایسے موقع پر تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر تو اپنے پاس بلا لے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ایسی ساری دعائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح علم سیکھیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ علم ایک روشنی ہے، آپ کو ہر فتنے سے بچائے گی، آپ کو ہر فتنے سے آگاہ کرے گی۔ اسی لیے علماء سے جڑیں، علم حاصل کریں، اور ہر چیز
اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے، اللہ کے واسطے آپ خود کا فیصلہ نہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس صحیح نالج نہیں ہے، خاص کر کے دین کے تعلق سے علماء سے رجوع کریں، صحیح فتووں پر قرآن حدیث کی روشنی میں بس عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، ورنہ تو آج یہ بھی عجیب آزمائش ہے، بس گوگل میں ٹائپ کر لیے، حدیث کے نام سے حدیث لے لیے، شیئر کر دیے، واٹس ایپ میں کوئی کسی نے شیئر کر دیا اور اس کو شیئر کر دیے، یہی ایپ سے کوئی چیز آپ کو آئی اور اس کو آپ نے شیئر کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ حفاظت کرے کون اسے آپریٹ کرتے ہیں، کس نے ویب سائٹ بنایا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو انٹرنیٹ ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس میں 80% ایسے ہیں جو یہود لوگ، مشرکین لوگ کام کرتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ حدیث کے نام سے، قرآن آیات کے نام سے کتنی چیزیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور ہم لوگ اس کو دین سمجھتے ہوئے اور اسی کو بھروسہ کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح نالج آج ضروری ہے کہ آپ قرآن و سنت کی باتیں علم کی روشنی میں سیکھیں اور اسی پر عمل کریں، اسی میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں امت سے، صحابہ سے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، میرے جانے کے بعد تم بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے، فَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے اس دنیا میں جینے کے بعد، جانے کے بعد تم بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے، بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے۔ تو اس وقت صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کیسے بچیں اس سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا کہ بچنے کا راستہ یہ ہے، اس اختلاف کے دور میں، فساد کے دور میں، فتنے کے دور میں تم میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اجمعین، یہ چار خلفاء راشدین کہلاتے ہیں۔ نبی نے سرٹیفکیٹ اس بات کی، میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تم انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ اور کہا کہ عضو علیکم بالنواجد، کہ تم اس کو لازم پکڑو، جیسے دان سے کوئی چیز مضبوط پکڑ لیتے ہیں ویسے تم اس چیز کو لازم پکڑو، تم فتنے سے بچو گے، اختلاف سے بچو گے۔ آج کے دور میں دیکھیں کتنے اختلافات ہیں، کتنی باتیں ہیں، کتنے فتنے کی چیزیں ہیں۔ ایسے میں نجات کا ذریعہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فارمولہ دیتے ہیں کہ اگر نجات ہے تو اسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑے تو ہم انشاءاللہ اختلاف سے، فتنے و فساد سے بچ جائیں گے۔ یہ عظیم تعلیم ہے فتنے سے نجات پانے کے لیے، فتنے سے نکلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ہمیشہ سے اس بارے میں ڈرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی کے ممبروں کو ہمیشہ ان سارے فتنوں سے ڈراتے رہیں جن فتنوں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہماری دین کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ہر آنے والا دور جو بھی شر ہوگا، جو بھی فساد ہوں گے، اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، اسلام کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں، دین کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ انہیں عبرت کا نشان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے، نیست و نابود کرے، ایمان کی، اسلام کی زندگی اللہ ہمیں عطا کرے اور موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، موت بھی آئے تو ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔